الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمدہ تعالی اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ بحمد اللہ ایک دفعہ پھر اللہ نے اپنی کتاب سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے محرم الحرام کے حوالہ سے جو باتیں عرض کی تھیں کہ یہ مہینہ شہادتوں والا مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے چند ایک باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ باقی ان دنوں کے اندر جو ایک موضوع ہر ساتھی کے، ہر بندے کے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت نبی کون ہے، کہ جن کو اہل بیت نبی کہا جائے یا جن کو پیغمبر کے گھر والے کہا جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ اہل بیت کی پہچان کیا ہے، کن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو چند ایک باتیں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا پہچان اہل بیت کے حوالہ سے، اور پھر اسی طرح شان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سورۃ ہود 12واں پارہ، یہ آیت ابھی جو خطبہ کے اندر پڑھی، ذرا یہ آیت کی طرف دیکھیں جی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف اپنی مقصودی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا بالبشرا، تاکہ وہ ابراہیم پیغمبر کو آ کے خوشخبری سنا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا تاکہ وہ آ کے کیا کریں؟ خوشخبری سنا دیں۔ قالوا سلاما قال سلام، فرشتوں نے آتے ساتھ سلام کیا، ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام کا جواب ارشاد کر دیا۔ فرشتوں نے آتے ساتھ کیا کیا؟ سلام کیا، اور واپسی بھی کیا آیا؟ سلام کا جواب آیا۔ ہماری کیا حالت ہے کسی کے ساتھ بولنا ہو تو موبائل پہ کال کریں تو پہلا لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہیلو، کدھر ہو جی، کیا کام کر رہے ہو؟ حالانکہ کہنا کیا چاہیے، مسلمان کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ ہم اس حق سے بالکل پیچھے ہوئے پڑے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق کون سے ہیں۔ تو پہلی بات کون سی؟ سلام جیسے آیا فوراً سلام کا جواب دے دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، بچڑا ذبح کیا، بھون کے لے آئے، فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ نہ کوئی پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، تمہارا کیا کام ہے، فوراً گھر کی طرف گئے اور بچڑا ذبح کیا، بھون کے ان کے سامنے لے کے آ کے رکھ دیا۔ ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہمارا ایک دفعہ تو دل گھبرا جاتا ہے کہ یار اس کو بھی اب چائے پلانی پڑ جائے گی، 100 روپے خرچ ہو جائے گا، 50 روپے خرچ ہو جائیں گے۔ یہ ہماری حالت، ہماری کنڈیشن ہے۔ یہاں میرے استاد محترم حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب ایک جملہ کہا کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے میاں والی کا رواج کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی چاہ پیونی ہے، پہلی یہ بات، دوسری کیا کہیں گے؟ تساں چاہ تو نہیں پیونی، پہلی دفعہ کہہ دیں گے جی نہیں پیونی۔ یہ ہمارے حالات ہوتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے۔ ابراہیم پیغمبر کی کیا حالت؟ فما لبث ان جاء بعجل حنید، پوچھا بھی نہیں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بس یہی کچھ پتہ ہے میرے مہمان ہیں، میرے پاس آئے ہیں، فوراً مہمانوں کی مہمان نوازی کے اندر لگ گئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ اب اس دور کا رواج کیا کہ انسان اگر کسی کا دشمن ہوتا تو اس کے گھر سے انسان کچھ نہیں کھایا کرتا تھا، جس کے گھر سے انسان کچھ کھا لیتا پھر اس کے ساتھ انسان دشمنی کبھی نہیں کیا کرتا۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے سبق موجود ہیں کہ کم از کم پہلی بات تو یہ کہ دشمنی کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن کم از کم انسان جس کے گھر سے کھا رہا ہو وہاں اس کے ساتھ تو دشمنی نہیں بنتی۔ اب جب ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے سامنے یہ بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھ دیا، اب وہ فرشتے ہیں، وہ تو کھانے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تو یہ صفت رکھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کھائیں پئیں۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، اب وہ اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا نہیں رہے۔ ابراہیم پیغمبر دل ہی دل کے اندر ڈرنے لگ گئے، لگتا ہے کوئی میرے بہت بڑے دشمن آ گئے ہیں، اتنا میں ان کے اکرام کر رہا ہوں، یہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے اے ابراہیم آپ ہم سے گھبراؤ نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، اللہ نے ہمیں آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے، آپ نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ میں پریشان ہو رہا ہوں، یہاں اس کا تذکرہ تو نہیں۔ معلوم ہوا فرشتوں کو بھی کچھ نہ کچھ علم غیب تھا،
ہے جی کہ وہ ابراہیم پیغمبر کی دل کی حالت جان رہے تھے کہ ابراہیم پیغمبر کے دل کے اندر کون سی بات تھی۔ 14واں سپارہ کھول لیں جی، دوسرا صفحہ ہے سورۃ النحل، بلکہ سورۃ النحل سے پہلے سورۃ حجر ہے، 14واں پارہ 239 صفحہ نمبر، آیت نمبر 52-53۔ فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجنون۔ فرشتے جیسے داخل ہوئے، سارا موضوع آپ کے سامنے، فرشتے آئے، سلام کیا، سلام کا جواب آیا، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، کھانا نہیں کھایا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ، ابراہیم پیغمبر کیا کہتے ہیں، قال انا منکم وجنون، میرے پیش کردہ کھانے کی طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھ رہا، میں گھبرا رہا ہوں کہیں تم میرے دشمن تو نہیں ہو۔ فرشتے آگے سے کیا کہتے ہیں، قالوا لا توجل، اے ابراہیم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں، تجھے کسی قسم کے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس آ جائیں جی سورۃ ہود پہ، صرف یہ آیت آپ کو دکھلانی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے سامنے پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں، ہمیں تو اللہ نے لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اے ابراہیم، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو یہ تھا، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کو ہم تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ساتھ دوسرا بھی تھا، جاتے ہوئے میرے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے کی اور ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دیتے جانا۔ کس کس کی خوشخبری؟ بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی ساتھ خوشخبری دیتے جانا۔ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کا نام بتلا دیا۔ کتنے پیغمبر جی؟ 5 پیغمبر ایسے کہ جن کی پیدائش سے پہلے رب العالمین نے ان کا نام بتلا دیا۔ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسرے حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ 16 پارے کے اندر بھی تذکرہ آتا ہے، باقی اور جگہ بھی آپ کو تذکرہ مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام بھی پیدائش سے پہلے رکھا گیا، اسمہ احمد، 28ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ 5 پیغمبر ہیں جن کی پیدائش سے پہلے ان کا نام رکھا گیا۔ فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اس سے آگے پوتا پیدا ہوگا، اس کا نام یعقوب رکھا جائے گا۔ یہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے سن لیا کہ یہ ایسے خوشخبری دے رہے ہیں کہ جی بیٹے کی پیدائش بھی ہوگی، ساتھ پوتے کی بھی پیدائش ہوگی۔ آگے جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، فضحکت، ہنسنے لگ گئیں، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیوں جی میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگلی آیت دیکھیں، قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا۔ اولاد ہونے کے 2 سبب ہیں، پہلا یہ کہ خاوند بھی صحت مند ہو، دوسرا یہ کہ بیوی بھی صحت مند ہونی چاہیے۔ یا ویلتا أألد،
ہماری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انا عجوز وہذا بعلی شیخا، میری تو اولاد ہونے کی امید ہی نہیں ہے، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، اے اللہ کے بھیجے گئے فرشتوں، تم جو بات کہہ رہے ہو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت ابراہیم کی عمر دیکھو، میری حالت دیکھو، یہ کیسے ہماری اولاد ہو سکتی ہے؟ اب جو آیت آپ کو بتلانی تھی وہ اب آ چکی ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ یہ تو دنیا کے اسباب ہیں، خاوند بھی صحت مند ہو، بیوی بھی صحت مند ہو، اللہ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے، تبھی تو وہ اللہ ہے، تبھی تو وہ خالق ہے کہ بغیر اسباب کے اولاد دے دے، تبھی تو اللہ ہے، تبھی تو وہ الہ ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے پیغمبر کی گھر والی، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہاں اہل بیت کس کو کہا گیا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو، حضرت ابراہیم کی زوجہ کو۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف یہی آیات آپ کو دکھلانی تھی۔ 20واں پارہ کھول لیں جی، سورۃ قصص 20واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 349، یہ آیت نمبر 13 سے پیچھے آیت نمبر 12 بھی دیکھ لیجئے گا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت فرعون نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ میری سلطنت کے اندر جو بھی کوئی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک یہ پیغام پہنچوا دیا کہ تو اپنے بیٹے کو صندوق کے اندر ڈال کے اس کو دریا کے اندر چھوڑ دے۔ دریا کے اندر چھوڑا گیا، وہ چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل بچے ہیں۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، اللہ جس کو چاہے ایمان کی دولت سے نواز دے۔ فرعون کی بیوی اللہ کے ماننے والی، اور دوسری طرف دیکھیں پیغمبر نوح کی بیوی، پیغمبر لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافرہ تھیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اس نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا خوبصورت بچہ ہے تو وہ کہنے لگی کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو ہم پالیں گے۔ فرعون بھی مان گیا، چلو ٹھیک ہے۔ چلیں آپ کی چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں، گرمی کی وجہ سے آپ بھی بڑی مشکل میں بیٹھے ہیں۔ بیوی کے بعد فرعون کو بھی ماننی پڑ گئی ہیں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جو شادی شدہ حضرات بیٹھے ہوئے کہ بیوی کے بعد فرعون کو بھی ماننی پڑ گئی۔ بہرحال بات مان لی، ٹھیک ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کو اب جی کچھ نہیں کہا جا رہا، تو وہ بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جائے۔ دائیوں کو بلا لیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ آ کے دودھ پلائیں گی۔ اب رب کیا فرماتے ہیں؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جتنی بھی دائیاں آتی گئیں ہر ایک اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لیں، لیکن کیسے پی دے؟ حرمنا علیہ المراضع، اللہ نے روک رکھا تھا۔ جب اللہ نے روک رکھا تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں پی سکتے تھے۔ ساتھ حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی ان کو بھیج دیا تھا کہ تم بھی ساتھ چلی جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ موسیٰ جا کہاں رہے ہیں۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی، حضرت موسیٰ تو کسی دائی کا دودھ پی نہیں رہے، تو وہ کہنے لگی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ
وهم له ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، میں آپ کو ایسے گھر والے بتاتی ہوں جو اس کی بڑی اچھی طرح پرورش کر دیں گے۔ تو یہاں کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی عمران کی بیوی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو ان کی بیوی یہاں مراد ہے۔ یہاں بھی اہل بیت سے کن کو مراد لیا گیا؟ بیوی کو، زوجہ کو مراد لیا گیا۔ دو آیات آپ کو دکھلا دیں۔ اب آ جائیں جی 22واں پارہ، بالکل پہلا صفحہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت نمبر 33 ہے، سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کا بالکل پہلا صفحہ ہے۔ اگر اس سے پیچھے دیکھیں، پچھلے رکوع سے شروع کریں تو یہاں بھی پیغمبر کی بیویوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا تھا، یا ایھا النبی کل ازواجک۔ اسی طرح اگلی آیت دیکھیں، یا نساء النبی۔ آگے چلیں 22ویں پارے کی پہلی آیت، ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا۔ اگلی آیت دیکھیں، یا نساء النبی۔ اس سے اگلی آیت، وقرن فی بیوتکن۔ یہاں بھی خطاب کن کو کیا جا رہا تھا؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا جا رہا تھا۔ اسی مخاطب کرتے ہوئے اسی کے اندر یہ آیت آ گئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ دور کر دیں ہر قسم کی برائی کو، اہل البیت، آپ کے گھر والوں سے اللہ ہر قسم کی برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اہل بیت کا مصداق کون بن رہی ہیں؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، یہ مصداق بن رہی ہیں۔ یہ پہلا مصداق ہو گئے اہل بیت کا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ یہ بیوی بنتی ہے پہلا مصداق۔ میں نے کوئی اپنی بات تو نہیں کی درمیان میں، قرآن پاک کی آیات آپ کو دکھلائی نا، تو پھر مان لیجئے، مانتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ پیغمبر کی بیویاں آتی ہیں۔ اب دوسرا مصداق کون بنتے ہیں؟ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے حکم بھیجا کہ حضرت علی کو بلوایا جائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بلا لیا جائے۔ جیسے ہی یہ چاروں ہستیاں آ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوا لی، چادر اوپر کر کے دعا کرنے لگ گئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ، یہ لوگ بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، تو ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ یہ بھی کیا ہے؟ میرے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کو بھی تو کیا کر؟ پاک صاف کر دے۔ جیسے تو پہلے ان کو پاک صاف رکھتا آ رہا ہے، ویسے ہی تو ان کو کیا کر؟ اور زیادہ پاک صاف کر دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کا گھر تھا، انہوں نے یہ دعا سنی تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آپ جو دعا کریں، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، تو کیا میں بھی نیچے آ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، تم نیچے نہ ہو، انت علی خیر، تو پہلے ہی اس خیر کو پہنچ چکی ہے۔ تو کیا ہے؟ پہلے ہی اس خیر کو، یعنی تو پہلے سے اہل بیت ہے، تجھے اس کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب بھی یہاں دیتا چلوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے منع کیا کہ وہاں چادر کے نیچے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ غیر محرم موجود تھے۔ انسان کی جو بیوی ہے، بیوی کی جو حقیقی والدہ یعنی اپنی حقیقی ساس، وہ تو انسان کے لیے محرم ہے، لیکن اگر سسر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو وہ بیوی محرم نہیں بنے گی۔ جو دوسری ساس ہے وہ انسان کے لیے محرم نہیں ہے، وہ غیر محرم ہوگی۔ تو یہاں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے لیے غیر محرم موجود ہیں۔ جب ہماری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی
ہیں جی، ہم میاں والی کے لوگ ہیں، ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی، تو پیغمبر کی غیرت کہاں سے گوارہ کرتی کہ جہاں حضرت علی موجود ہیں وہاں اپنی بیوی کو آنے دیتے ہیں جی۔ اپنی غیرت کو انسان دیکھ لے۔ اور پھر پیغمبر، سبحان اللہ، رب العالمین کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے چادر منگوائی، اندر ان ہستیوں کو بلایا اور دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، تو ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ اب اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں، اور دوسرا مصداق کون آ گئے؟ یہ چار ہستیاں بھی آ گئیں۔ اور مفسرین اکرام نے اور بھی اس کی کئی ساری توجیحات تشریحات کی ہیں، لیکن اس طرف نہیں چل رہا، موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ یہ چار ہستیاں محرم الحرام کے حوالے سے صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ایسے چار ہستیاں ہر ایک کی الگ الگ بیان کروں تو پھر ٹائم کافی لمبا ہو جائے گا، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ 4 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے۔ حضرت حسن یہ حضرت حسین سے 1 سال بڑے ہیں، ان کی پیدائش 3 ہجری میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کون سا خواب دیکھا ہے؟ پھر آگے سے کہنے لگیں، یا رسول اللہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بڑا شدت والا خواب دیکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے بتاؤ تو صحیح خواب کون سا دیکھا ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود کے اندر رکھا جا رہا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے ام فضل یہ تو اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی ہے کہ اللہ سیدہ فاطمہ کو ایک اور اولاد سے نوازنے والے ہیں، اور ان کی پرورش تم کرو گی، اس لیے تمہارے گود کے اندر یہ رب العالمین نے یہ سارے کا سارا منظر دکھایا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی۔ اس کے اوپر بھی الگ الگ اقوال ہیں، 3 ہجری کے بھی ہیں، 5 کے بھی، 6 کے بھی، جو سب سے قوی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا 4 ہجری کا قول کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد جیسے ہی پیدائش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے گٹھی دی، گٹھی کہتے ہیں جس کو، پہلے ہی لعاب اپنا ڈالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے حضرت حسین کے کانوں کے اندر آذان دی۔ سبحان اللہ، وہ کان کتنے مبارک ہوں گے جن کانوں کے اندر امام الانبیاء کی آواز آئی ہوگی۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی۔ اسی طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ اس کے بعد بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الی الراس۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو وہ بالکل مشابہ لگتے ہیں، بالکل ہو بہو لگتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حسن کو دیکھا جائے تو گویا یوں لگتا ہے کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا سینے سے لے کے سر تک حضرت حسن امام الانبیاء جیسے لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ سینے سے لے کے پاؤں تک اگر دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں شہزادے اور دونوں کا حلیہ کن جیسا لگتا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، بالکل چھوٹے سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضرت حسن کو اٹھا لیا، اپنے کندھے پہ بٹھایا اور فرمانے لگے، اے حسن تو بالکل اپنے نانا جیسا لگتا ہے۔
تو اپنے بابا جیسا نہیں لگتا، تو اپنے نانا جیسا لگتا ہے۔ حضرت علی نے جیسے یہ بات سنی، وعلی یضحک، حضرت علی نے جیسے یہ بات سنی فوراً ہنسنے لگ گئے کہ میرا بیٹا حسن کس جیسا لگتا ہے، کن جیسا لگ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگ رہا ہے۔ تو یہ وہ دو شہزادے ہیں جن کی صورت بھی ملتی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، سوال کیا، ایو اہل بیتی کا احب الیکا، یا رسول اللہ آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اگر اس سوال کے اندر غور کیا جائے تو یہاں سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اہل بیت کوئی 2-3 افراد نہیں تھے، کافی سارے تھے۔ جی تبھی تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین، مجھے حسن اور حسین یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی اولاد میں سے، اپنے اہل بیت میں سے مجھے حسن و حسین یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ایک کندھے پہ حضرت حسن موجود ہیں، ایک کندھے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ کبھی آپ حضرت حسن سے پیار کرتے ہیں، کبھی آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ان کے ساتھ محبت کرے گا فقد احبنی، گویا وہ میں محمد کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ جس کی محبت ہوگی حضرت حسن کے ساتھ، جس کی محبت ہوگی حضرت حسین کے ساتھ، گویا وہ ان سے نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے۔ اور جو کوئی ان کے بارے میں بغض رکھے گا، حضرت حسن کے بارے میں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں بغض رکھے گا، فقد ابغضنی، گویا وہ کن کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کو، اور دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، میں ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ پھر اگلی کون سی دعا کی؟ یا اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے تو ان کے ساتھ بھی محبت کر۔ ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ محبت ہے نا جی؟ کہہ دیں جی الحمدللہ۔ کیوں؟ جس کو حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ محبت ہے، اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ کتنا پیارا انعام ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ انسان کو محبت ہو تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سامنے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چلتے آ رہے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، چھوٹے سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ ممبر سے اترے، آپ نے فوراً جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور آ کے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آ کے فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے۔ کون سی بات اللہ نے سچ کہی ہے؟ ویسے تو اللہ کی ہر بات سچی ہے، لیکن بات کون سی ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ جو اولاد ہے اور مال ہے یہ انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس اولاد ہو تب بھی آزمائش، اولاد نہ ہو تب بھی آزمائش، انسان کے پاس مال ہو تب بھی آزمائش اور نہ ہو تب بھی آزمائش ہے۔ اب میرے نواسے سامنے آ رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، میں نے یہ خطبہ چھوڑ دیا اور جا کے اپنے نواسوں کو اٹھا لیا۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ اولاد جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ انسان اپنی اولاد کو کبھی بھی دکھ اور تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتا۔ انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد صحیح طریقے سے رہے، ہر قسم کی سہولت اس کو میسر رہے۔ ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے نواسے حضرت حسن حضرت حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جو نوجوان ہیں یہ ان کے سردار ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ یا پچھلی امت کے جتنے بھی عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی ان کے لیے بشارت۔ اچھا یہاں سوال یہ آتا ہے کہ جنت کے اندر تو بوڑھوں نے داخل ہی نہیں ہونا ہے جی، جنت کے اندر تو بوڑھوں نے وہ ایک
آئی صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت میں کر دیں۔ آپ نے فرمایا بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا۔ اب وہ روئے پٹے، یہ کیا ہو گیا جی، ہم نے اب جنت میں بھی نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا اس کو کہ اللہ سارے لوگوں کو جوان کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے کیا بات مراد ہے؟ یعنی جو دنیا کے اندر لوگ تھے، دنیا کے اندر جنہوں نے عمریں زیادہ پائیں اور وہ شہید ہوئے، ان کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور دنیا کے اندر جنہوں نے جوانی کی شہادت جن کو نصیب ہوئی، ان کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے سردار ہوں گے۔ یہ کچھ فضیلتیں تھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن ایک اور بات کرتا چلوں، یہ جتنی فضیلتیں ہیں ساری کی ساری فضیلتیں یہ دوسرے درجہ کی ہیں، ساری کی ساری فضیلتیں یہ دوسرے درجہ کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو گٹھی دینا، اسی طرح باقی ساری کی ساری فضیلتیں، آپ کے ان کے ساتھ پیار محبت، یہ ساری کی ساری فضیلتیں برحق ہیں، احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری فضیلتیں ثانوی درجے کی ہیں، دوسری درجے کی ہیں۔ پہلے درجے کی فضیلت کون سی ہے؟ پہلے درجے کی فضیلت ہے کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ کیوں؟ جب تک بندے کا ایمان ثابت نہیں ہوگا تب تک اعمال صالحہ کام نہیں آئیں گے۔ پہلے ایمان ہوگا پھر اعمال صالحہ۔ ایک مثال آپ کو دیتا چلوں، 12واں پارہ ہے، وہی سورۃ ہود ہے۔ یہاں پہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ صفحہ نمبر 205 ہے اور یہ آیت نمبر 45 ہے، سورۃ ہود 12واں پارہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ پھر جب پانی آ گیا، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر غرق ہونے لگ گئے۔ حضرت نوح نے اپنے ساتھ والے بندوں کو اور باقی جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں، جب پانی بڑھنے لگا تو نیچے حضرت نوح کے بیٹے بھی موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ نیچے موجود تھا۔ حضرت نوح کہنے لگے، اے میرے بیٹے آ جا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے آگے سے کیا کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ کشتی میں نہیں آتا، یہ سامنے پہاڑ ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے، یہاں تک پانی نہیں پہنچ سکے گا، میں اس پہ چڑھ جاتا ہوں۔ اب وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ جیسے پہاڑ پہ چڑھا، رب العالمین کی طرف سے آنی تھی، وہ سارے کا سارا پانی آیا اور اس کو بہا کے لے گیا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا میرا ڈوب رہا ہے، کہنے لگے نادى نوح الرب فقال رب ان ابنی من اہلی۔ یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا نا، میرے جتنے اہل بیت ہوں گے، میرے جتنے گھر والے ہوں گے، تو ان کو بچا لے گا۔ یا اللہ یہ تو میرا حقیقی بیٹا ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، مہربانی کر تو اس کو بچا لے۔ حضرت نوح کا کیا تھا؟ اپنا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا۔ یا اللہ اس کو تو بچا لے۔ جب میں ان آیات میں پہنچتا ہوں تو دل کی کیفیت ایک اور سی ہو جاتی ہے۔ آج کل مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہماری فلاں صاحب کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے لہذا ہماری جنت کھری ہے۔ باتیں سنی ہوں گی آپ نے بھی، ہماری فلاں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے لہذا ہماری جنت کھری۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ پیغمبر کے۔ اور کون پیغمبر؟ رب العالمین نے 20ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ آیت نمبر 14 ہے، سورۃ العنکبوت صفحہ نمبر 359۔ حضرت نوح علیہ السلام کون؟ حضرت نوح، فرمایا وہ نوح الف سنۃ الا 50 عاما، وہ نوح جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ کتنی تبلیغ؟ 950 سال۔ ہماری اس کے اندر 15 سے 20 پشتیں گزر جائیں، 50-60 سال عمر ہے، یہی کچھ ہماری عمریں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ذرا دیکھ لیں
15 سے 20 پشتیں ہماری اس کے اندر گزر جائیں گی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، پیغمبر 950 سال تبلیغ کرنے والا پیغمبر، شرک کے خلاف آواز اٹھانے والا، لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آئی منتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا ہے، مہربانی کر دو اس کو بچا لے۔ میرے بھائی اگر اپنا عمل نہیں ہوگا، پھر چاہے انسان پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اپنا عمل، اپنا ایمان انسان کا نہیں ہوگا، پہلے اپنا ایمان بنایا جائے، پھر اعمال صالحہ کیا جائے۔ جہاں بھی رب العالمین نے اعمال کا تذکرہ کیا، وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا۔ 16ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ آخری پارہ سورۃ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں بھی پہلے کس کا تذکرہ؟ ایمان کا تذکرہ، پھر اعمال صالحہ کا تذکرہ۔ اعمال تب کام آئیں گے انسان کا ایمان ہوگا، ورنہ آپ جتنی مرضی تہجد پڑھتے رہیں، جتنے مرضی آپ نوافل پڑھتے رہیں، جتنے مرضی آپ حج کرتے رہیں، جتنے مرضی آپ عمرے کرتے رہیں، اگر عقیدہ قرآن والا نہیں، حبطت اعمالہم، اللہ ایک بھی عمل قبول نہیں کریں گے۔ یہ بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ حضرت نوح دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مہربانی کر، میرا بیٹا ہے، اس کو تو اس عذاب سے بچا لے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح جس کے لیے تو دعا کر رہا ہے یہ تو تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو تیرے اہل میں شامل نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا۔ اللہ نے کیوں کہا؟ اس بات کی وضاحت آگے کر دی، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک، اے نوح اب تو نے اس کے لیے مجھ سے سوال کر دیا، آئندہ مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا۔ کس پیغمبر کو کہا جا رہا ہے؟ 950 سال تبلیغ کرنے والا، اور ہم کیا کہیں جی؟ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، فلاں حضرت جی کے ساتھ یہ ہماری نسبت ہے، وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ جب پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ یہ حالات ہیں، پھر باقیوں کے ساتھ کیا حالات ہوں گے؟ بات جو اصل کے اندر بتانی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کون سی؟ کہ وہ میرے نبی کے صحابی تھے۔ ایمان ہوگا تب اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلم الرانی، ایسا بندہ جس کو ایمان کی حالت میں، وہ ایمان کی حالت میں ہوا، اس کو میں نے دیکھ لیا، اور مرانی، یا اس نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، ایسے بندے پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جس نے ایمان کی حالت میں کن کو دیکھ لیا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ آج کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے اعوذ باللہ یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے صحابہ جنتی ہیں، لیکن پہلے وہ اپنی سزائیں بھگتیں گے پھر جائیں گے جنت کے اندر۔ کئی ایک ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ کے قرآن پہ، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ۔ آئیں قرآن پاک کی آیت بھی آپ کو دکھلاتا چلوں۔ 27واں پارہ ہے سورۃ حدید، سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے 27ویں پارے کا۔ سورۃ حدید ہے، یہ آیت نمبر 10۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ جن صحابہ نے
فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرچ کیا اپنے مال کو، اپنی جان کو، وہ لوگ اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا بلند ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا درجہ بڑا بلند ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سنیے نا، من بعد وقاتلوا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو ان کے بعد آئے، مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جان خرچ کی، پہلے والے بھی بعد والے بھی، کلا وعد اللہ الحسنی، میں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت تھی، میں نے اپنی بات تو آپ کے سامنے نہیں رکھی نہیں، کل وعد اللہ الحسنی، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ کیا اللہ کی طرف سے اچھائی یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ جی اچھائی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں داخل کر دیں؟ جنت کے اندر داخل کر دیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جو ڈائریکٹ جنت کے اندر جانے والے ہیں، جو کیا ہے؟ ڈائریکٹ جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ لیجئے، بلکہ یہ قرآن مجید کی طرف سے عقیدہ اخذ کیا گیا جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر صحابہ الیاذ باللہ ان کو پہلے سزا دی جاتی تو اللہ کبھی بھی نہ کہتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ویسا لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچانا، میرے بعد میرے صحابہ کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جو کوئی صحابہ کے ساتھ پیار رکھے گا، جو کوئی صحابہ سے محبت رکھے گا، گویا وہ صحابہ سے نہیں میں محمد سے محبت رکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے محبت کرنا گویا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان یہ کہہ رہا ہو مجھے رسول اللہ سے تو بڑی محبت ہے، صحابہ سے محبت نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دل ہو جس کے اندر رسول اللہ کی محبت ہو، صحابہ کی محبت نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی محبت تب آئے گی جب آپ کے فرامین کو مانا جائے، اور آپ کے فرامین آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو کوئی میرے صحابہ سے بغض رکھے گا گویا وہ صحابہ سے نہیں میں محمد سے بغض رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض آ گیا، اس کی آخرت بھی اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی۔ تو میرے بھائی جو صحابہ والا معاملہ ہے اس کے اندر ضرور انسان کو قدم آہستہ آہستہ رکھنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کی تحقیق انسان اٹھا کے لے آئے اور صحابہ کے اوپر انسان تان و تشنیع کرنے لگ جائے۔ نہ، ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے؟ صحابہ کا ایمان تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہہ دیا، لقد رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ جن کے اوپر اللہ راضی ہو چکا ہے، پھر ہم کون ہیں ان کے اوپر باتیں کرنے والے؟ یہ کچھ ایک باتیں تھیں پہچانے اہل بیت کے حوالہ سے کہ پہچانے اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ پیغمبر کی ازواج، اور پھر اسی طرح جن کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک فضیلتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ کیوں بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسن حضرت حسین کو مانتے نہیں ہیں، ان کی شان بیان نہیں کرتے۔ آج آپ کے سامنے یہ شان بیان ہو گئی ہے۔ جو کوئی ان سے محبت رکھے گا گویا وہ کس سے محبت رکھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو کوئی رسول اللہ سے محبت رکھے گا گویا وہ کس سے محبت رکھ رہا ہے؟ اللہ سے دعا ہے رب العالمین آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے احباب آئے ہیں سارے اس گرمی کی شدت میں آئے ہیں، یا اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔